نام کلیم اللہ، آپ دیکھ رہے ہیں کلیم اللہ آفیشیل۔ ناظرین، آج بات کریں گے ایک تو مفتی منیب الرحمان کی جو ملاقات ہوئی ہے محسن نقوی اور طلال چودھری کے ساتھ، اور جو ایک کمیٹی تشکیل دی گئی ہے تحریک لبیک پاکستان کو ریلیف دینے کے لیے، اور اہل سنت والجماعت کے جتنے بھی کارکنان اور تحریک لبیک کے جتنے بھی ورکرز کو گرفتار کیا گیا ہے ان کو ریلیف دینے کے لیے جو کمیٹی تشکیل دی گئی ہے وہ کس طرح کام کرے گی، کن کن نکات پر کام کرے گی، اس حوالے سے بات کریں گے۔ اور ساتھ یہ بھی کہ جو حکومت نے تحفظات رکھے ہیں مفتی منیب الرحمان کے سامنے کہ کیوں ہم نے اس کرین پارٹی کے اوپر اتنا تشدد کیا یا ان کے اوپر اتنا کریک ڈاؤن کیا، یا جو ہم نے ان کے خلاف سختیاں جو برتی وہ کیوں برتی، کن بنیاد پر، اور ہمیں کیا کیا تحفظات ہیں اس پارٹی کے ساتھ، وہ بھی مفتی منیب الرحمان کے سامنے رکھے گئے، ان حوالے سے بھی بات کریں گے۔ اور دوسری طرف جو شیریں مزاری کی بیٹی ایمان مزاری تھی، جو ایک وکیل بھی تھیں اور اپنے خاوند سمیت ان کو آج 10 سال کی سزا سنا دی گئی ہے۔ یہ کس طرح سزا سنائی گئی ہے؟ ایمان مزاری کو ایک ٹویٹ کرنے کے جرم میں یہ سزا سنا دی گئی ہے۔ انہوں نے ایک ٹویٹ کیا تھا جو اگست 2025 میں کیا گیا تھا، اور اس ٹویٹ کے اندر ایمان مزاری نے لکھا تھا جو ہماری انسٹیٹیوٹس ہیں، جو ہمارے فوجی جتنے بھی انسٹیٹیوٹس ہیں ان کے خلاف وہ ٹویٹ کیا تھا، اس کی بنا پر جو ہے NCCIA نے ایکشن لیا اور ان کے خلاف جو ہے FIR کی، اور اس کیس کو اگست 2025 میں پروسیڈ کیا گیا تھا، اور اب جا کر اس کے خلاف فیصلہ سنا دیا گیا ہے۔ پرسوں ان کو گرفتار کیا گیا تھا، ان کے شوہر کے ساتھ ان کو گرفتار کیا گیا تھا، اور آج ان کو عدالت میں ویڈیو لنک کے ذریعے پیش کیا گیا۔ ان کو ویڈیو لنک کے ذریعے جو ہے ان کو اپیئر کیا گیا کورٹ میں۔ جب جج نے پوچھا ایمان مزاری سے ویڈیو لنک پر کہ آپ بتائیں کہ آپ اپنے دلائل شروع کریں، تو ایمان مزاری نے کہا کہ میں اگر یہاں پر میڈیا سن رہا ہے تو میں ان کو بتا دوں کہ یہ جو جج آپ کے سامنے بیٹھا ہے یہ 2 نمبر جج ہے، صرف اپنی جاب کو اور اپنے اقتدار جو کرسی ہے اس کو کنفرم کرنے کے لیے ہمارے خلاف یہ تمام ایکشنز لیے جا رہے ہیں۔ یہ ہمارے خلاف جو کیس ہے یہ بے بنیاد ہے، اور مجھے پتہ ہے کہ یہ جو جج ہے یہ میرے خلاف فیصلہ دے گا، اور میں جو عدالتی کارروائی ہے اس کا بائیکاٹ کرتی ہوں۔ اس کے بعد ان کے جو شوہر تھے ہادی علی چٹھا، وہ 1 منٹ کے لیے منظر عام پر آئے ویڈیو لنک میں، انہوں نے بھی کچھ کہے بنا جو عدالتی کارروائی تھی ان کو منقطع کیا اور وہاں سے چلے گئے۔ دونوں ویڈیو لنک سے اپنے چہرے کو ہٹا لیا اور ویڈیو لنک بند ہوئی، تو جج نے کہا کہ مجھے یہ جو ویڈیو کلپ جو ایمان مزاری نے ابھی میرے خلاف سٹیٹمنٹ دیا ہے یہ ویڈیو کلپ چاہیے، تو وہ ویڈیو کلپ ان کو موصول ہوا۔ اس کے بعد انہوں نے فیصلہ سنا دیا، دونوں کو 10 سال قید کی سزا اور 3 کروڑ روپے جرمانہ سنایا گیا۔ تو یہ بظاہر جو سزا تھی یہ بالکل غلط نظر آ رہی ہے، ایسی سزائیں نہیں ہونی چاہیے۔ ایک تو ان کے کوئی حتمی دلائل نہیں سنے گئے، ان کو جرا کا حق نہیں دیا گیا، ان کے تمام جو ثبوت اور ایویڈنس جس طرح عدالت سنتی ہے وہ ان کو پیش نہیں کرنے دیے گئے دونوں ملزمان کو، اور عدالت نے صرف اپنا غصہ نکالنے کے لیے جو ہے وہ فیصلہ سنا دیا۔ ایمان مزاری نے جیسے ہی کارروائی سے جو ہے وہ بائیکاٹ کیا تو انہوں نے سزا سنا دی اور ساتھ 3 کروڑ روپے کا جرمانہ کیا۔ یاد رکھیں یہ ایمان مزاری پاکستان تحریک انصاف کی سینئر رہنما شیریں مزاری کی بیٹی تھی، اور عمران خان کے دور کے اندر بھی جب ان کی والدہ کیبنٹ کا حصہ ہوا کرتی تھی تب بھی یہ انسانی حقوق کے لیے آوازیں بلند کرتی تھی۔ اپنی ہی والدہ کی جو حکومت تھی جو تحریک انصاف تھی ان کے خلاف بھی اگر کوئی انسانی حقوق کے معاملے میں وہ پارٹی اگر پاکستان تحریک انصاف کوئی غلط قدم اٹھاتی تھی تو سب سے پہلے آواز بلند کرتی تھی۔ تو انہوں نے اپنا جو روش ہے جو انسانی حقوق کے معاملے میں جو ایک ان کا ایم ہے انہوں نے نہیں بدلا۔ وہ تحریک انصاف کے خلاف بھی بولتی رہی ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون کے خلاف بھی بولتی رہی ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے معاملات بھی کافی خراب ہیں۔ یہ بہت زیادہ سپورٹ کرتی ہیں جو مارنگ بلوچ اور یہ بلوچ کمیونٹی ہے، ان کے سپورٹ میں بھی کافی زیادہ ان کے بیانات موجود ہیں۔ تو خیر جو سزا ان کو سنا دی گئی یہ بالکل بھی نہیں سنانی چاہیے تھی، بالکل غیر آئینی اور غیر قانونی سزائیں سنائی گئی ہے۔ اور دوسری طرف جو مفتی منیب الرحمان کی ملاقات تھی ان سے جو محسن نقوی صاحب سے اور طلال چودھری صاحب سے، تو سب سے پہلے تو جتنے بھی وہ پیر وہ ملا جو 25 ہزار کی عوض جا کر کانفرنسز اٹینڈ کرتے ہیں، جا کر جو ہے وہ حکومت کے حق میں نعرے لگاتے ہیں 25 ہزار کے عوض، ان سے مفتی منیب الرحمان کی شاید جوتی جو ہے وہ بھی ان سے زیادہ افضل ہوگی کہ جو کم سے کم جو ہے کھل کر حق کا ساتھ دے رہے ہیں، اور انہوں نے ذاتی طور پر کوششیں اور کاوشیں کی ہیں کہ تحریک لبیک کو ریلیف دیا جائے، اور ان کی یہ کوششیں جو ہیں یہ بظاہر جو ہیں وہ کامیاب نظر آتی ہیں۔
مفتی منیب الرحمان نے کھل کر اپنے معاملات رکھے محسن نقوی اور طلال چودھری کے سامنے، جو کہ وزیر داخلہ بھی ہیں، کہ پہلی بات تو تحریک لبیک پاکستان نہ ملک دشمن ہے، نہ اسٹیٹ دشمن ہے، نہ اسٹیبلشمنٹ دشمن جماعت ہے۔ ہمیشہ تحریک لبیک پاکستان نے پاکستان کے حق میں آواز بلند کی۔ ہمیشہ 14 اگست کو جب بھی آزادی کا دن آتا، سب سے زیادہ پاکستان کے حق میں ریلیز یہ نکالتے ہیں۔ اگر بھارت کے ساتھ جب بھی کشیدگی ہوئی تو فوج کا کھل کر ساتھ دینے والی جماعت یہ ہے۔ ایک پوائنٹ انہوں نے یہ کلیئر کیا۔ دوسرا یہ کہ یہ نہ اینٹی اسٹیٹ ہے۔ آپ ایک بیان ایسا سنائیں تحریک لبیک کے کسی بھی ایک رہنما کا جو اسٹیٹ کے خلاف ہو، جو ہماری جو افواج پاکستان ہیں ان کے خلاف ہو۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے افواج پاکستان یا پاکستان کی اسٹیٹ کے خلاف کوئی بیان دیا ہو۔ یہ جماعت خالصاً عاشق رسول لوگوں کی جماعت ہے۔ وہ تمام افراد جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دلی وابستگی اور محبت رکھتے ہیں، جو اسلام کے ساتھ دلی وابستگی اور ہمدردی رکھتے ہیں، وہی لوگ اس جماعت میں شامل ہوتے ہیں، اور ان کا ایجنڈا بالکل بھی نہ پاکستان دشمن ہے نہ اسلام دشمن ہے۔ انہوں نے بڑا کھل کر واضح کیا کہ اس طرح کا کوئی بھی معاملہ نہیں ہے، تو آپ ان کے اوپر جو غیر آئینی پابندیاں لگائی گئی ہیں ان کو ہٹایا جائے، اور علامہ سعد رضوی اور انس حسین رضوی کو منظر عام پر لایا جائے۔ اور بھی کئی مطالبات مفتی منیب الرحمان کی جانب سے رکھے گئے۔ کھل کر بتایا گیا کہ آپ جو ہے وہ مسجد رحمت اللہ للعالمین کو کھول دیں، ان کو جمعے کی ادائیگی کے لیے اور نمازوں کی ادائیگی کے لیے مسجد کو کھولا جائے۔ اگر آپ نہیں کھولیں گے تو پھر مجھے بھی میدان عمل میں آنا پڑے گا۔ بڑا کھل کر انہوں نے واضح پیغام حکومت کو دیا۔ تو حکومت نے بھی کچھ اپنے تحفظات مفتی منیب الرحمان کے سامنے رکھے۔ سب سے پہلے تو انہوں نے یہ بتایا کہ جب بھی کوئی ہمارا فورن افیئر کا معاملہ ہوتا ہے، جیسا کہ پاکستان کا امریکہ کے ساتھ جو بھی تعلقات ہیں، وہ قومی سلامتی کی بنیاد پر سامنے رکھے جاتے ہیں، اور تمام افراد جو بڑے اعلیٰ اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھے ہیں وہ مل کر فیصلہ کرتے ہیں، تو پاکستان کی سالمیت کے لیے جو بہتر ہوتا ہے وہ فیصلہ کیا جاتا ہے۔ لیکن تحریک لبیک پاکستان جو ہے وہ فورن پالیسیز میں رکاوٹ بنتی ہے، اور فورن پالیسی صحیح طرح سے پاکستان کو چلنے نہیں دیتی۔ فار ایگزامپل فرانس کے معاملے میں جب فرانسیسی سفیر کو نکالنے کا معاملہ تھا، فرانس کے ساتھ ہمارے تعلقات خراب ہوئے تھے اسی جماعت کی وجہ سے، اور یہ جو پروٹیسٹ کرتی ہے، سڑکوں پر آتی ہے، تو بڑا ایک پرتشدد مظاہرہ ان کا ہوتا ہے، بڑی توڑ پھوڑ ہوتی ہے، بڑا پاکستان کو نقصان ہوتا ہے، اور تقریباً ان کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے، اور پاکستان کی ہر شاہراہ کو یہ بند کر دیتے ہیں۔ جس جگہ پر جاتے ہیں وہ علاقہ مکمل طور پر بند کر دیا جاتا ہے، جو بے تحاشا رکاوٹیں ہوتی ہیں حکومت کو، اور بہت زیادہ نقصان املاک کو پہنچتا ہے۔ تو کچھ تحفظات ہیں کہ یہ کسی بھی وقت احتجاج کر دیتی ہیں بغیر کسی پرمیشن کے، بغیر کسی NOC کے۔ تو اس کے اوپر مفتی منیب الرحمان صاحب نے ان کو یقین دلایا کہ آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ تحریک لبیک پاکستان اگر کسی قسم کا کوئی احتجاج کرے گی، کوئی پروٹیسٹ کیا جائے گا، کوئی ریلی نکالی جائے گی، تو اس کا باقاعدہ حکومت سے پرمیشن لی جائے گی، اور NOC ملنے کے بعد، اجازت ملنے کے بعد جو متعین کردہ حدود ہوگی اسی حدود کے اندر رہ کر جو ہے وہ اپنے احتجاج ریکارڈ کرائیں گی، پروٹیسٹ کریں گی۔ جس طرح معاملات پر بھی ان کو اگر حکومت سے اختلاف ہوا تو وہ ایک پرامن طریقے کے ساتھ اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کروائیں گے۔ اور دوسرا یہ بتایا گیا کہ تحریک لبیک پاکستان اگر اس وقت آزاد کر دیا جاتا ہے، مطلب ان پر پابندیاں ہٹا لی جاتی ہیں، تو وہ کوئی کسی قسم کا کوئی جو عدالتی نظام ہوگا، یعنی کہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ میں حکومت کے خلاف جو پٹیشنز دائر ہوتی ہیں وہ نہیں کرے گی۔ تو یہ مذاکرات کچھ جو ہے ابھی معذرت کے ساتھ ابھی یہ پہلا مذاکرات کا ابھی یہ پہلا مرحلہ کامیاب ہو چکا ہے، اور اس کے بعد ہی ہمیں یہ سننے کو ملا تھا کہ انس حسین رضوی کو ڈیرہ غازی خان سے ان کے چند ساتھیوں سمیت گرفتار کیا گیا ہے۔ اب آئندہ آنے والے دنوں میں علامہ سعد رضوی کو بھی منظر عام پر لایا جائے گا۔ جو اگلا مذاکرات کا دور ہوگا اس میں مزید تر تفصیلات سامنے آئیں گی کہ حکومت کے ساتھ کون کون سے معاملات طے ہو چکے ہیں تحریک لبیک کے، اور علامہ سعد حسین رضوی کی رہائی پر بھی جو ہے حکومت جو ہے وہ تیار ہے، اگر حکومت کے جو تحفظات ہیں وہ مفتی منیب الرحمان یا تحریک لبیک پاکستان دور کرتے